کہیں بھی چلے جائیں جہاں پانی ہوگا وہاں آپ کی پیلیولتھک سائٹس بھی ہوں گی، وہاں آپ کی نیولتھک سائٹس بھی ہوں گی، مگر وہاں اتنے بڑے سویلائزیشنز نہیں ہوں گے جیسے انڈس ویلی سویلائزیشن تھا، یا کراچی کے اطراف کچھ علاقے ہیں جیسے بمبور ہے، اور کہتے ہیں دیوبند بھی یہیں تھا، مجھے تو نہیں علم اس بات کا تھا یا نہیں۔ تو یہ حقائق ہیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں تو یہ سائٹس تو ایسی ہوتی ہیں، مگر ایک علاقہ ہوگا جہاں سے آپ کا جدید شہر بنے گا اور پھیلے گا، اور میرے خیال میں وہ میری نگاہ میں، میری ناچیز نگاہ میں ہم اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کر سکتے ہیں، چاہے وہ 1729 کا ہو یا جو بھی وہ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کے بہت سارے نام تھے، ایک نام نہیں تھا، اور ان ناموں کا آپس میں رشتہ ہے، اور ان کا رشتہ جو ہے وہ اس سمندر سے ہے، اور یہ جو سمندر ہے اس کی اہمیت یہ ہے، ایک تو دریا کے اس میں گرتا ہے، بڑی کریک ہے، اور دوسری جو اہمیت ہے میرے خیال میں نہیں بلکہ ہے، وہ اس چھوٹی سی سٹرپ سے ہے جو منوڑا تک آتی ہے آپ کی، اور آ کے سمندر کو روکتی ہے، بڑے سمندر کو شہر اس علاقے میں داخل ہونے سے۔ آپ اس کو ہٹا دیجئے تو آپ کا بندرگاہ بھی چلا جاتا ہے، وہ نہیں رہتا، اٹس فنشڈ، تو اس کی بھی اہمیت ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک دو چیزیں اور آتی ہیں میرے خیال میں، یہ جو اس ساری بات جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی اس کا ایک فوک لو میں اور حقیقت میں بھی اس کا تعلق مگرمچھ سے بھی ہے، اور میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ذرا ہمیں اگلی دفعہ یہ بات کریں تو مگرمچھ کا بھی بتا دیں۔ یہاں تک کہ جب سکندر آیا تھا تو ایک جزیرہ تھا، اس کا نام اب میں بھول رہا ہوں گریک میں، اس کا بھی نام مگرمچھ تھا۔ ایک تو یہ ہے، اور وہی جو سلسلہ تھا مگرمچھ کا وہ منگو پیر میں بھی آپ کو ملتا ہے، بلکہ وہاں جو ایکسکیویشنز ہوئے ہیں بہت پرانے، 3000 سال پرانے تک، وہاں بھی مگرمچھ کی ہڈیاں ملی ہیں۔ تو فوک لو تو بہت ہے کراچی کا، اور ہر علاقے کا ہوتا ہے جہاں لوگ آ کے بستے ہیں۔ میرے لیے تو مسئلہ یہ ہے، اسی طرح سے نام ہے کراچی کے اتنے سارے، مگر ان کا رشتہ کراچی کے نام سے ہے۔ سب سے پہلے جو کراچی کا نام استعمال کیا گیا تھا وہ ایک شپریک ہوا تھا ایک ڈچ ویسل کا، وہاں جو نام استعمال ہوا تھا میرے خیال میں 18ویں صدی تھی، نام ہوا تھا وہ کراچی تھا، جیسے ہم آج کراچی لکھتے ہیں، تو میرے خیال میں پہلا استعمال تھا کراچی کا۔ یہ جو کوسٹل ولیجز ہیں کراچی میں، یہاں ان کے پاس جو ڈیٹ بنتی ہے، کیوں کہتے ہیں یہ کہ ہم 5 جنریشن سے یہاں ہیں، بلکہ ریری گوٹ میں تو ہر سال سرگھاتو جو ہے وہ پرفارم ہوتا ہے مختلف انداز میں، پورے سندھ میں سے بلاتے ہیں وہ، اور وہ پرفارم ہوتا ہے، گایا جاتا ہے، ایکٹ ہوتا ہے، وہ تو میں نے خود دیکھا ہے کئی دفعے۔ یہ کہتے ہیں وہ کہ ہم یہاں 6 جنریشن سے ہیں، ان کا کہنا ہے، اور ہر ایک محلہ جو ہے وہ مورو کے ایک بیٹے کے نام ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ الگ کہانی ہے۔ پھر یہاں ہندوؤں کی کہانی بھی ہے، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مہادیو کے مندر سے بھی ہے کہ شیو نے دنیا بنانے کے بعد وہ آ کے یہاں انہوں نے آرام کیا، وہ غالباً سب سے پرانا مندر سمجھا جاتا ہے یہاں شہر میں، بلکہ شیو تو کئی لاکھ سال پہلے تھے دنیا میں، تو مندر بھی کئی لاکھ سال پرانا ہوگا۔ یعنی دس اولڈ فوک لا۔ اور یہ بھی ہے کہ ایک سانپ آتا ہے ہر سال، نہیں جب نکلے وہ شیو مندر سے تو اپنی تیسری آنکھ سے انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور یہ کہا کہ اس علاقے کو میں ہمیشہ بچاؤں گا مصیبتوں سے۔
اور ساتھ ہی ان کا مزار ہے عبداللہ شاہ غازی کا، جو ایک چشمہ شیئر کرتے ہیں دو شیو کا مندر، اور وہ چشمہ میٹھے پانی کا ہے. تو شیو کا مندر اور غازی عبداللہ شاہ کا مزار ہے، وہ اسے شیئر کرتے ہیں. اب یہ کوئی صحیح اچھا کام تو کرتے نہیں، نہ شیو کرتے ہیں نہ غازی عبداللہ شاہ کرتے ہیں، کیونکہ کراچی کو بچاتے تو ہے نہیں. سیلاب بھی آئے ہیں، طوفان بھی آئے ہیں، بمباری بھی ہوئی ہے شہر پہ تباہی بھی مچی ہے. تو یہ دونوں جو ہیں اصل میں بیکار ہیں، مگر اچھا لگتا ہے یہ کہنا. اور میں آپ کو کئی اس قسم کی کہانیاں اور روایات سنا سکتا ہوں. دوسری بات جو میں اب کہنا چاہتا ہوں، جو 19ویں صدی کا آخری زمانہ تھا اور 20ویں صدی کی ابتدا، یہ جو شہر تھا اور اب بھی ہے بہت حد تک، یہ پہاڑوں میں بٹا ہوا تھا. اور یہ جو پہاڑے تھے یہ ایتھنک اور ریلیجس پہاڑے تھے. شیریوں کا پہاڑا، گھانچی پہاڑا، یہ سارے پہاڑے تھے. اور غریب اور امیر آدمی پہاڑوں میں اکٹھے رہتے تھے. یعنی اگر آپ لے لیں شیدی پہاڑا تو امیر شیدی، غریب شیدی جو ہے وہ وہاں اکٹھا رہتا تھا. اور یہ سلسلہ 1950 1960 تک چلا ہے. جب یہ نئی آبادیاں بننی شروع ہوئی ہیں، سوسائٹیز بننی شروع ہوئی ہیں، تو لوگوں نے وہاں سے نکلنا شروع کیا ہے. آج بھی یہ علاقے جو پہاڑے ہیں بہت حد تک یہ جو ہے ایتھنکلی اور ریلیجسلی ہوموجینیس ہے. میں ویسے ہی بیان کر رہا ہوں، کسی ترتیب سے نہیں. اچھا، اب آپ کے شہر میں 18 زبانیں بولی جاتی، اور بھی ہوں گی چھپی ہوئی، مگر جن سے ہم واقف ہیں 18 زبان بولی جاتی ہیں. اور یہ جو زبان بولنے والے لوگ ہیں یہ بھی بہت حد تک ایک ہوموجینیسلی ایک علاقے میں رہتے ہیں. یہ جو اخبار ہے ٹریبیون، انہوں نے ایک بہت خوبصورت کئی سال پہلے ایک بہت خوبصورت نقشہ پیش کیا تھا کہ کون کون کہاں کہاں رہتا ہے. وہ ہم نے انویسٹیگیٹ کرایا تھا کہ کس حد تک صحیح تھا، کیونکہ جرنلسٹ شوقیہ بھی لکھ دیتے ہیں باتیں. وہ بالکل صحیح تھا جو انہوں نے پیش کیا تھا، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ریپروڈیوس کر کے ہر ایک کراچی والے کو دیکھنا چاہیے. اچھا، اس نقشے میں میرے اپنے خیال سے اس نے دکھایا گیا ہے، اس میں کوئی میجر تبدیلی نہیں آئی ہے، بلکہ اب جو نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں بہت حد تک وہ بھی ہوموجینیس ہوتی جا رہی ہیں. بولیوں کا الگ، خانیوں کا پہلے بھی الگ تھا مگر اب مزید الگ، شیعوں کی الگ. تو یہ بھی ایک سلسلہ جو عموماً گھٹ جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ شہروں میں، وہ بڑھ گیا ہے.